السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے صحابہ اکرام، اے میرے ساتھیو، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو آپ پڑھیں آپ جنت کے حقدار بن جائیں؟ اور صحابہ اکرام ایسی شخصیت کے مالک، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پھول بکھیرے تو ہم اکٹھے کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے موتی گریں تو ہم چن لیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کے نبی، ہمیں وہ عمل بتائیں جو ہم کریں اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے میرے صحابہ اکرام، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی آیت ہے جو آپ صبح کو پڑھیں گے تو شام تک اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ کیا کرنے سے؟ ایک آیت پڑھنے سے۔ تو اگر آپ کامل یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ رات کو پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو صبح ہونے تک، فجر کی نماز پڑھنے تک آپ کو اگر موت آ جاتی ہے تو آپ سیدھے جنت کے حقدار ہیں۔ کتنا پیارا عمل بتایا! اور وہ عمل کون سا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک ولا انا اخدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک ابوء لی بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہمیں حسن المسلم میں یا پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں یہ آپ کو دعا مل جائے گی، نماز نبوی میں بھی مل جائے گی۔ سید الاستغفار کے نام سے یہ دعا ہے۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ صبح کی نماز کے بعد کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اگر وہ مغرب تک فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اسی طرح اگر وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے یقین کامل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر اسے فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک موت آ جاتی ہے تو اگر کوئی شخص یہ پڑھتا رہتا ہے تو اس شخص کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے درمیان صرف حائل ہوتی ہے تو وہ موت ہے۔ بندے اور جنت کے درمیان حائل جو ہے وہ صرف موت ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنے اللہ کی تسبیحات کرتے رہیں، اپنے اللہ کے آگے عاجزی انکساری کرتے رہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی گنتی کر کر کے اپنے رب کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھتے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے، اپنے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کرتے۔ جب ہم اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، ہمارا اللہ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمارا اللہ ہمیں تنہا نہیں کرتا۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس خوشحالی ہے،
آپ کے اچھے دن ہیں تو آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، کوئی احباب، کوئی بھی ہے آپ کا، وہ سب آپ کے ہیں۔ اگر آپ کے تھوڑے سے بھی کوئی بیڈ ڈے آ جائیں تو سارے رشتے، کوئی بیڈ ٹائم آ جائے، سارے رشتے، سارے ناطے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، وہ آپ کو دھتکار دیں گے۔ لیکن کون سی ذات ہے جو آپ کو نہیں دھتکار سکتی؟ وہ میرے اللہ کی ذات ہے، جو آپ کو دھتکار نہیں سکتی، آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، آپ کو اپنے درد سے گرا نہیں سکتی۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں اپنے رب کو چھوڑ کے، کسی حال میں بھی ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں، لیکن جب اپنے رب کو چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں نا، تو کوئی بھی آپ کا نہیں بنتا، کوئی آپ کا کچھ نہیں کرتا، کوئی آپ کا ذمہ دار، محبت، وفا کرنے والا انسان نہیں ہوتا۔ وہ صرف آپ کو اپنے مفاد کے لیے، آپ کو اپنے فائدے کے لیے، آپ کو اپنی ذات کے لیے اور آپ کو آپ کی پیسے کے لیے، آپ کی دولت کے لیے، آپ کے اچھے وقت کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ سے محبت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے وفا کرتی ہے۔ آپ بھٹک جاتے ہیں، کسی اور رستے پر چلے جاتے ہیں، کسی بھی انسان کے پاس چلے جاتے ہیں، دوسرے آقا، داتا، پیر، ملنگ، فقیر آپ تلاش کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، ان سے اپنی مشکلیں پوری کرواتے ہیں، لیکن جب آپ کا وہاں سے کچھ نہیں حل ہوتا، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر لوٹ کر آپ جب اپنے رب کے در پر آتے ہیں، وہ آپ کو دھتکارتا نہیں، وہ آپ کو پھینکتا نہیں اپنے دربار سے، وہ آپ کا کھانا بند نہیں کرتا، وہ آپ کو کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ خوشی سے آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ خوشی سے اپنے در پہ آپ کو قبول کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ میرے در پر آ گیا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے رب کے در پر آئیں، اپنے اللہ کی جنت پائیں اور اس جنت کے حقدار بن جائیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔